ایک دو تین رمضان اتوار پیر منگل یہ بہت بابرکت اور فضیلت والے دن ہے۔ ان خاص دنوں میں یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا، ان 3 دنوں میں ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے ان خاص قبولیت کے دنوں میں یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ ماہ رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ان دنوں میں تو ویسے بھی آسمان سے فرشتے رزق، دولت، خوشیاں اور کامیابیاں لے کر آتے ہیں، اور جب ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلت اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال ہمارے نصیب میں رمضان کا مہینہ آئے یا نہ آئے، تو پھر کیوں نہ اپنی نسلوں کے لیے کچھ کر لیا جائے، کیونکہ ماہ رمضان کے یہ دن بڑے ہی انمول، بڑے ہی قبولیت کے دن ہے۔ ان دنوں کو دولت والے دن کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے، کسی کو دولت کی کمی ہے، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کسی کا کاروبار ٹپک ہو رہا ہے، کوئی دن رات محنت کرتا ہے، لاکھوں کماتا ہے، لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہو جائے گی، فقر و فاقہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی۔ میں اس عمل کے فائدے بتا رہا ہوں کہ اس عمل سے کس کس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض اتارنے کا نام نہیں لے رہا، حالات ایسے آ چکے ہیں کہ لوگ اب آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کو دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ اپنے محلے میں رشتہ داروں میں بیٹھنے کے لائق نہیں رہے، ایسے حالات ہو چکے ہیں، نہ تو کاروبار ہے، نہ کمائی ہے، قرض کیسے اتارے گا، بند گلی میں جا چکے ہو، کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، کوئی امید تک نظر نہیں آ رہی، تو 1 2 3 رمضان اتوار پیر منگل ان دنوں میں یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ میرا یقین کرے آپ کے کروڑوں کا قرضہ فوراً اتر جائے گا۔ ان قبولیت کی گھڑیوں کو آپ نے لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ سے ضد کر کے مانگیں گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ آج کسی انسان کے پاس چلے جاؤ، سگے بہن بھائی کے پاس چلے جاؤ، کوئی آپ کو 1 لاکھ بھی ادھار دینے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو کروڑوں سے بھی زیادہ ملیں گے، اللہ سے خزانے بھی مانگو گے تو خزانے بھی ملیں گے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے گر گرا کر مانگتا ہے، کسی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے اگر میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ آج اگر آپ کسی سے پیسے مانگے تو آپ کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب مجھ سے کوئی بندہ مانگتا ہے تو میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں، وہ اتنا رحمان ہے، وہ اتنا کریم ہے۔ خدا را دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اگر آپ نے شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، شعبان کے مہینے میں آپ اللہ کو راضی نہ کر سکے، تو رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی 1 2 3 اتوار پیر منگل کے ان دنوں کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آج ماہ رمضان کے مبارک دن آ چکے ہیں، جن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر کے اللہ سے ہاتھ پھیلا کر مانگ لوں، اپنی تمام حاجات کو رب کریم کی بارگاہ میں پورا کروا لوں۔ آج کامیابی کا وہ راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ نہ ہی آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ ہی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ 1 2 3 اتوار پیر منگل ان دنوں میں آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا، یا آپ کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ذات مبارکہ پر 3 بار درود پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے تو سب سے بہتر ہے ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے۔ یہ قبولیت کے دن ہے۔ آج اللہ کریم سے توڑا نہ مانگنا، آج اللہ کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی مل نہیں سکتا، جس کو آپ ایک خواب سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا، جسے انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آپ نے گھر کی نیت کر لے۔ اگر آپ مقروض ہے، قرض سے نجات کی نیت کر لے۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کی نیت کر لے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ جس کو جو چاہیے، جیسا چاہیے، جتنا چاہیے، اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ دعا اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، یہ نبوی عمل ہے، یعنی یہ دعا اللہ کے حبیب خود پڑھا کرتے تھے، اور آج اللہ کے حبیب کا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور اس دعا کو پڑھتے دوران 7 آسمانوں زمینوں کے خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے جو جولی پھیلا کر مانگتا بن کر اللہ سے ضد کر کے مانگ لیتا ہے، اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہے، اس کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ قرآنی دعا ہے جسے عرش الہی کے ساتھ لٹکایا گیا، یعنی کہ اللہ کو یہ دعا اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اس دعا کا جو مقام ہے وہ عرش الہی پر رکھا ہے۔ یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا، پھر آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگے چلے جاؤں گے اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں اتنی خاص ہے کہ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ پورے سال کی خوشیاں، خوشحالیاں سمیٹنے کا وقت ہے، ابھی بھی نہ مانگنا تو کب مانگو گے؟ آپ نے اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ دعائے کلمات، یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا 11 بار پڑھنے سے اللہ 11 ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گا۔ آج جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جس کے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 11 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے وہ 2 نام یا رحمان یا کریم ہے
جب ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی تاثیر اور طاقت پہلے تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ یا رحمان اللہ کی ایک ایسی صفت ہے کہ جسے پڑھتے ہی اللہ آپ پر، آپ کی نسلوں پر رحم فرماتا ہے، آزمائشوں کو اٹھا لیتا ہے، تنگ دستیوں کو اٹھا لیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ ایک لفظ یا رحمان پڑھنے سے انسان پر رزق کی آزمائش، رشتوں کی آزمائش، اولاد کی آزمائش، یہ تمام آزمائشیں اٹھا لیے جائیں گے، تمام تنگ دستیاں ہٹائی جائے گی، تمام بندشیں توڑ دیے جائیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اور یا کریم پڑھنے سے اللہ ایسی نظر کرم فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے جس پر کرم کی نظر ہو جائے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر آپ بھی غربت کے کنویں سے نکل کر کامیابی والی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج اللہ کی لاڈلی تسبیح کو لازمی پڑھیے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا رحمان یا کریم کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا رحمان یا کریم ایک بار ہو گیا، یا رحمان یا کریم دو بار ہو گیا، یا رحمان یا کریم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمان یا کریم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ یا رحمان یا کریم کی صفات سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، یا رحمان یا کریم کی برکات سے جولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ رمضان کی 1، 2، 3 تاریخ کو یا رحمان یا کریم کو 21 بار پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے گی، جو مانگوں گے ملتا چلا جائے گا۔ 21 بار یا رحمان یا کریم پڑھنے کے بعد آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے آخر میں قرآنی آیات الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ماہ رمضان کے ان بابرکت قبولیت والے ان خاص دنوں میں یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکت وسعت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے وقت اللہ سے ضد کر کے مانگیے گا۔ یقین کیجیے گا کہ اللہ اس آیت مبارکہ کی برکت سے اتنا مالا مال فرمائے گا کہ وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، جو آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کی کامیابی کو دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پلٹے۔ آخر میں آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر 3 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، سجدے کی حالت میں مانگے۔ یہ دن بڑے خاص دن ہے، ان کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے۔ آج جو چاہو اللہ سے مانگ لے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ دعا سے بندے کو کبھی بھی غفلت نہیں ہوتی، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، پھر عبادت سے کیسے غفلت؟ اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو یہ پروردگار کی نافرمانی ہے۔ دعا سے جہاں آقا اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور تعلق استور ہوتا ہے، وہی اس سے بندے اپنی عاجزی و انکساری طاقت و بندگی کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، مگر دعا مانگتے وقت انسان کا دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے، پھر اس شخص کی دعا قبول ہوگی۔ اگر دعا مانگنے والا ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ غفلت کرتا ہے
تو وہ کوشش کی حالت میں دعا کرتا ہے تو اسے اپنی دعا کی قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کرے، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کرے اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔